الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج کی رات جو ہمیں اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ لوگ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے کل دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں وقت گزارا اور پھر لگاتار رات اس کی بارگاہ میں، اس کے دروازے پہ گزاری اور اب پھر اس کے فضل، اس کی عطا، اس کے کرم سے اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ہر سال میں جب 26 اور 27 کے دن کا روزہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی آقا علیہ السلام کی عبادت کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ 2 دن لگاتار کمر بستہ ہو کے گزرتے ہیں۔ صبح اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی محفل، رات بھی اسی میں، شام بھی اسی میں، سحری بھی اسی میں، اور پھر اگلا دن ویسے پھر نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تصور کریں، غور کریں، ایک وقت میں ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ایک وقت میں لگتا ہے کہ ہم تھک گئے، لیکن اہل محبت کہتے ہیں اللہ کی عبادت کا تمہارے اوپر اس طرح حق ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں، کہ عبادت کر کر کے تھکو اور تھک تھک کر پھر عبادت کرو۔ بہت لذت انگیز جملہ ہے اور بہت گہرا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے۔ عبادت کر کر کے تھک جاؤ اور تھک تھک کر پھر عبادت کرتے چلے جاؤ۔ آپ دیکھیے پچھلے سال جو رمضان گزرا تھا اس میں بھی کم و بیش یہی ترتیب تھی اور ہمیشہ ایسی ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ راتیں جو ہم جاگے اور دن میں لگاتار جو ہم نے محنت کی، سفر کیے، اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ تھکاوٹیں تھیں کدھر گئیں؟ ختم ہو گئی۔ وہ تو ایک دن بعد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر اگر آپ اپنا نامہ اعمال دیکھ سکیں یا فرشتوں سے پوچھ سکیں تو دیکھ کر یا پوچھ کر چیک کریں کہ جو اس تھکنے پر، جو لگاتار دن رات عبادت کرنے پر جو اجر و ثواب ملا تھا، کیا وہ بھی ختم ہو گیا یا وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ یہی تو مزے کی بات ہے، یہی تو مزے کی بات ہے کہ تھکاوٹ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محنت کرنے والا بندہ کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے محنت نہیں چھوڑتا جب اس کو یقین ہو کہ یہ سارا نفع، یہ بینیفٹ، یہ پروفٹ، یہ مجھے مل رہا ہے اور میں جمع کر رہا ہوں۔ ایک دن کی تھکاوٹ برداشت کر لو، 2 دن کی کر لو، آگے سارا سال سکون ہی سکون ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ ایک رمضان کی تھکاوٹ برداشت کر لو، آگے پوری زندگی، آخرت کی زندگی آرام ہی آرام ہے۔ تھکاوٹ 24 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر 24 گھنٹوں میں نہ جانے ثواب کتنے درجے اور بڑھتا ہے، اور پھر ہر 24 گھنٹے میں وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج اگر ہمارا ثواب دہائیوں میں تھا، 10 گنا 20 گنا زیادہ تھا ایک دن میں،
اب سال گزرنے کے بعد وہ کروڑوں درجے زیادہ ہو چکا ہے، اگلا رمضان پھر آ گیا اور اب وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے عشق والوں نے کہا کہ تھکنے سے مت گھبراؤ، عبادت کر کر کے تھکو، پھر سوچو کہ اس تھکاوٹ پہ میرا رب دے کیا رہا ہے مجھے، پھر تھک تھک کے اور عبادت کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام دولتیں، یہ تمام نعمتیں ہمیں رب کے اس پاک کلام سے ملتی ہیں جو غلاموں کو آقا بنا دیتا ہے۔ اس پاک کلام سے جڑ جانے، اس سے محبت کر لینے اور اس کو دل میں بسا لینے سے انسان کو جو دولت ملتی ہے اس کا شمار نہیں ہے۔ اور یہ سمندر ہے، سمندر، آپ کی مرضی ہے کہ اس سمندر سے 4 بوندیں چلو میں لے کے کافی سمجھ لیں، یا باٹل بھر لیں، یا بالٹی بھر لیں، یا ٹب بھر لیں، یا پھر وہاں سے کنیکشن ہی لے لیں۔ یہ اپنے انتخاب کی بات ہے، آپ کو جتنا چاہیے وہ اس پاک کلام کے سمندر سے مل جائے گا۔ ہماری سوچ قرآن کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے محدود کر دی ہے، یا تو اس طرح کہ قرآن پڑھیں گے، جب بیمار ہوئیں گے یا کوئی بیمار ہوئے گا، جان نہیں نکل رہی، نزع کا وقت ہے، جائیں کسی مولوی صاحب سے پوچھیں اب کیا کریں، تو مولوی صاحب کہیں گے یاسین پڑھائیں، سارا ٹبر یاسینیں لے کے بیٹھ جائے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے قرآن سے مذاق کیا، یا جادو ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی تعویذ لے آؤ، کوئی وظیفہ لے آؤ۔ یہ تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ اگر بڑی چیز قرآن کے ذریعے مانگیں گے تو خدا کی قسم یہی قرآن آپ کو دنیا کی بادشاہی عطا کرے گا۔ زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ دے گا، عرش کی حکومت مانگو گے تو قرآن وہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ زمینوں پہ چلنے کا راستہ بھی یہی سکھاتا ہے، اور 7 آسمان پار کر کے عرش تک پہنچنے کا راستہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ اس پاک کلام نے ہمیں انفرادی ترقی بھی عطا کی ہے اور اجتماعی ترقی بھی عطا کی ہے۔ ہم اکیلے اپنی ذات کو بلندیوں پہ لے جانا چاہیں تو قرآن آپ کا راستہ ہے۔ آپ پورے خاندان یا پورے معاشرے یا پورے علاقے کو بلندیوں پہ لے جانا چاہیں تو قرآن تب بھی آپ کا راستہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ بڑی بارگاہ سے بڑی چیز مانگی جائے۔ در بڑا ہو تو منگتا بھی بڑا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فقیروں کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔ ہم ایسے فقیر ہیں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ ایک فقیر دروازے پہ جاتا ہے نا، ٹوٹا پجا دروازہ، عام سا گھر، جا کے صدا لگاتا ہے، اندر سے 10 روپے آتے ہیں، یا کوئی روٹی کا چپا آتا ہے، یا آٹا آتا ہے، تو وہ وہاں دعائیں دے کے نکل جاتا ہے۔ فقیر کو بھی پتہ ہے یہ اتنے ہی جوگے ہیں، جو کر سکتے تھے انہوں نے دے دیا۔ اب جب فقیر آگے بڑھتا ہے نا، موڑ مڑتا ہے، آگے بہت ساری کوٹھی آتی ہے۔ اب وہی سوال فقیر وہاں کرتا ہے، اب جب اس کوٹھی کے اندر سے نکلنے والا 10 روپے دیتا ہے نا، تو فقیر کہتا ہے اللہ نے بڑا تمہیں دیتے ہیں، ایڈیاں کوٹھیاں دے مالک کو تو 10 روپے دے رہے ہو۔ فقیر کیا چاہتا ہے؟ در بڑا ہے تو کوئی 500,000 تو مجھے وہاں سے ملنا چاہیے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ جس در کے ہم منگتے ہیں وہ در کتنا بڑا ہے؟ تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے اپنا تعلق اتنا کافی کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ ہمیں بھی تو بہت بڑا تعلق بنانا چاہیے۔ ہمیں بھی رب سے وہ مانگنا چاہیے جو رب دے سکتا ہے۔ اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کسی لج پال کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا،
تو مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اسے خود پتا ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ وفاؤں کا پیکر بن کے لگ گیا میں نے اس کو کیا کیا دینا ہے. اور قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم، وہ تو اتنا کچھ دیتی ہے، اتنا کچھ دیتی ہے کہ ہم اندازے کرنے بیٹھے، شمار کرنے بیٹھے، گمان کرنے بیٹھے تو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت عامر بن واصلہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ نافع بن حارث حضرت عمر بن خطاب سے ایک مقام پہ ملے تو حضرت عمر نے ان کو مکے کا امیر بنا دیا. امیر کا معنی ہوتا ہے جیسے آج کوئی ہمارا چیئرمین یا وزیر ہو. مکے کا امیر بنا دیا. تو حضرت عمر نے جب انہیں امیر بنایا پوچھا کہ اہل مکہ پر اپنی جگہ تم کس کو امیر بنا کے آئے ہو؟ نافع سے پوچھا. یعنی جب حضرت نافع کو حضرت عمر نے بنایا اور وہ جب آپ کے پیچھے آئے تو کسی نہ کسی کو اپنے پیچھے نائب بنا کے ایک ذمہ دار بندہ آتا ہے نا کہ میرے پیچھے تو میری ڈیوٹی دے گا. تو یہ گویا کہ وہاں پہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے تھے، ایک امیر کی حیثیت سے. تو جب یہ آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے تمہیں وہاں امیر بنایا تھا، تم اب کس کو اپنی جگہ چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن ابزی کو. حضرت عمر فاروق اسے جانتے تھے. پوچھا کہ ابن ابزی کو؟ نافع نے جواب دیا کہ وہ ابن ابزی جو میرے آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی غلام تھے تو میں نے انہیں آزاد کر دیا، وہ نوکر تھے، بکتے بکتے خاندانوں میں میرے پاس آئے تھے تو میں نے انہیں آزاد کیا، اب میں ان کو اپنی جگہ پہ مکے کا امیر بنا کے آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا کہ ہمارے غلام ہمارے امیر بنیں گے. یعنی کوئی آزاد بندہ، کوئی عزت والا بندہ امیر بننے کے لیے باقی نہیں بچا. حضرت نافع نے جواب جو دیا سنیے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے امیر المومنین، وہ غلام ایسا تھا کہ وہ امیر بن سکتا تھا. پوچھا وہ کیسے؟ اس غلام کے اندر کون سی خاصیت آ گئی؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے اور قرآنی علوم کو بہترین جاننے والا عالم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تم نے یہ بالکل ٹھیک بندہ امارت کے لیے پسند کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ قرآن ہی ہے جس کی بدولت اللہ نے بہت سی امتوں کو بڑے اعلیٰ مقامات دیے، اور یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ بہت سو کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دے گا. قرآن کے ذریعے اعلیٰ مقامات کیسے ملے؟ قرآن کے ذریعے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، قرآن سے محبت کی، قرآنی علوم کو جانا اور ان کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ نے اس کام کو ارفع و اعلیٰ ہونے کا سبب بنا دیا. اور وہ قومیں جو قرآن کریم کو نظر انداز کر کے اس کی تلاوت تک چھوڑ کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو کس چیز سے ہمکنار کرتا ہے؟ ذلت، رسوائی، ضلالت، پستی، بے عزتی، معاشرے کے اندر بے وقاری. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم اپنے اس پاک کلام کی عظمت کو پہچانیں، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا سیکھیں، تب ہمیں جا کے اس کی قدر آئے گی. ورنہ ہمارے جیسا انسان اس پاک کلام کی قدر اور منزلت کو کیا جانے. شاعر نے لکھا کہ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو،
پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی، عظمت شاہ ابرار کی۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی، قرآن سے پوچھو۔ یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب کہ وہ نہ صرف اپنی شان بتاتا ہے بلکہ جس ذات پر وہ نازل ہوا، نہ فرشتے کما حقہ محمد رسول اللہ کی شان کو جانتے ہیں اور نہ کوئی بڑے سے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا انسان۔ ہاں، اگر صحیح معنوں میں اپنے نبی کی شان جاننا چاہتے ہو تو قرآن کھولو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے نبی کا مقام کیا ہے۔ عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو۔ اور ہو دوست یا دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے، کیا کھل کے نبی ہے کسی انسان سے پوچھو۔ اب کسی انسان کون ہے؟ پہلے کہا کہ انسان سے نہ پوچھو، اب کہا کسی انسان سے پوچھو۔ وہ کسی انسان کیا ہے؟ وہ کسی انسان وہ ہیں جو اس طرح نبی کے قدموں میں بیٹھ کر نبی سے سیکھا کرتے۔ اور کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہے؟ میرا مجھ سے سوال ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، چیک کریں کہ کون حضور کی سنت پہ کتنا عمل کر رہا ہے، کتنا شاہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہے۔ یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ، سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق، عمر، حیدر و عثمان سے پوچھو۔ اور کس شان کو؟ احمد مرسل کا قصیدہ، اور کس شان کو احمد مرسل کا قصیدہ؟ یہ بات تو اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله مولانا العظيم إن ربكم الله الذي بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ جس نے خالق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو، کتنے عرصے میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر اس نے استوا فرمایا۔ استوا کا ویسے مطلب ہوتا ہے انسان مطمئن ہو کے سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، لیکن یہ معنی بندے کے لیے ہوگا اللہ بیٹھنے سے، جگہ سے، سیدھا ہونے سے پاک۔ تو پھر اللہ کے استوا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق وہاں خاص جلوہ فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، پھر وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، پیچھے لگا آتا ہے اس کے تیزی سے۔ کون؟ دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگی ہوتی ہے۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستاروں کو بھی پیدا کیا، مسخرات، وہ سب مسخر ہیں یعنی پابند ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم، الا سن لو یا خبردار ہو جاؤ، لہ الخلق اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا۔ تبارک اللہ، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، جو رب العالمین۔ ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، تضرعا گڑ گڑا کر، سطحی لفظوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گڑ گڑا کر۔ گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں؟ اندر کے درد سے رو رو کر، آہوزاری کر کے، بخفیہ اور آہستہ آہستہ، لوگوں کو مت سناؤ۔ یہ اکیلے دعا مانگنے کا طریقہ ہے، جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں تو آواز سے ہی دعا مانگی جائے گی۔ انہ لا یحب، بے شک وہ نہیں پسند کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں۔ اب دیکھیے پچھلی آیتوں میں ہم یہ قیامت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قیامت کے عذاب، قیامت کے ثواب۔ ثواب کس کے لیے؟ ثواب کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور عذاب کس کے لیے؟ کافر، مشرک، یہود و نصارہ جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور وہاں پہ قیامت میں اللہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کی جلالت، یہ تمام چیزیں جو قیامت میں ہمارے سامنے آئیں گی ان کا ذکر ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے ہٹ کر اس دنیا کے بارے میں اپنا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی ہے جس نے حیرت انگیز آسمان اور حیرت انگیز زمین تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور کتنے عرصے میں پیدا کی ہے؟ 6 دنوں میں۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی 6 دنوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی آیتوں میں بھی 6 دنوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کن فیکون، اس نے کن کہہ کے لا تعداد فرشتوں کو پیدا کر لیا، عرش کو پیدا کر لیا، جنت کو پیدا کر لیا، جنت کی زمین خرید کر، پلاٹ لے کر، وہاں پودے لگا کے، گوڈی کر کے، نہریں کھود کے، تو اللہ نے جنت نہیں نہ بنائی۔ کیسے بنائی ہے؟ کن، جنت بن گئی، کن عرش بن گیا، کن کرسی لوح و قلم بن گئے،
آسمانوں کے بنانے میں 6 دن لگا دیے اللہ نے. واہ کیا بات ہے. یہاں 6 دن جو ذکر کیا گیا ہے نا، اگر اللہ ان کو بھی 6 دنوں کی بجائے ایک لمحے میں پیدا کر لیتا تو آج دنیا میں ایک فرقہ ہے جس کو دہریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دہریہ. دہر کہتے ہیں زمانے کو. قرآن پاک میں سورۃ الدہر بھی ہے نا. ہاں تو دہر زمانے کو کہتے ہیں. تو دہریہ ایک فرقہ ہے، نہ وہ رب کو مانتا ہے، نہ رب کی قدرتوں کو مانتا ہے، نہ رب کی تخلیق کو مانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین بنی، یہ جو آسمان بنا نا، یہ ایک دھماکے سے وجود میں آئے، ایک حادثہ ہوا اور ایک حادثے سے وجود میں آئے. اب اللہ سے زیادہ پوری کائنات کے زمانوں کو، لوگوں کو کون جانتا تھا؟ تو اللہ نے اگر واقعی کون کہہ کے آسمانوں کو پیدا کیا ہوتا تو پھر تو ان کا عقیدہ پکا ہو جاتا، اور وہ تو چھا جاتے ہیں پوری دنیا میں کہ دیکھ لو ایک لمحے میں آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں. تحقیق کر کے دیکھ لو کہ کب سے اور کب پیدا ہوئے تو پتہ چلتا کہ بھی واقعی وہ تو ایک دم پیدا ہو گئے. تو بات لوگوں کے ذہنوں میں چلی جاتی بھی واقعی یہ حادثے سے سب کچھ ہوا ہے. ایک حادثہ ہوا، حادثے سے زمین بن گئی، حادثے سے آسمان بن گیا. تو دہر یا مذہب دنیا میں پھیل جاتا. اللہ پاک نے پہلے سے ان کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک خاص طریقے سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. 6 دن کیا ہے؟ 6. جس وقت آسمان و زمین بنے تھے نا، اس وقت دن ابھی بنے ہی نہیں تھے. یہ بات سمجھ لے اچھی طرح. یہ جو ہفتہ، اتوار، سمار اور یہ 24 گھنٹے کا دن، تو یہ 23 گھنٹے کا دن، تو یہ سارے جو ہیں یہ دن شن کوئی نہیں بنے تھے. تو پھر 6 دن کی بات کدھر سے آ گئی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اللہ پاک نے ہر چیز کو اپنے اپنے وقت میں بنایا ہے. آسمان و زمین بنتے ہی سورج نہیں بنا، چاند نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، پانی زمین میں چالو نہیں ہوئے. ہر چیز اپنے اپنے وقت پہ بنی. اور یہ شب و روز جو بنے ہیں، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ 1 دن ہے، یہ 2 دن ہے، یہ 4 دن ہے، یہ 5 اور یہ 6 دن ہے. ان کا اندازہ جس وقت آسمان بنے تھے تب تھا ہی نہیں. آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سب چیزوں کے بننے سے دنوں کا وجود ہوا ہے. ہمیں دن کا پتہ کیسے چلتا ہے بتائیے؟ ستاروں سے دن کا پتہ چلتا ہے، چاند سے، کس سے؟ سورج سے. تو سورج بنے گا تو دن کا پتہ چلے گا نا. رات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ چاند سے، ستاروں سے، اندھیرے سے. تو رات آئے گی تو رات آئے لگے گی، اور دن آئے گا سورج چلے گا تو دن لگے گا. اور یہ چیزیں جب نہیں تھی تو رات اور دن کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا 6 دن میں پیدا کیا. تو 6 دنوں کا یہ مطلب ہے کہ 6 زمانے، 6 دور، مختلف 6 دوروں میں اللہ نے 6 یہ سارے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں. اگر ہم ان کو سمجھے نا، سمجھنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ دور کیا تھا، کتنا دور تھا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دنوں، یہ دنیا میں جو ہم دن رات کا اندازہ کرتے ہیں نا، ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کا اندازہ کریں تو اتنا وقت بنتا ہے جتنا دنیا کے 6 دن ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جتنے دنیا میں 6 دن ہوتے ہیں، اتنے 6 مختلف مرحلے یا 6 مختلف زمانے تھے. ان میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہاں 6 دنوں کا یہ مطلب ہے 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن، یا 16 گھنٹے کا دن اور 8 گھنٹے کی رات، یہ مراد نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا دن کو ہی لے لیں، پہلا پہر، پچھلا پہر، دوپہر، رات، یہ مختلف وقت ہے. یا گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بہار کا موسم، یہ الگ الگ دور ہے. اس طرح اللہ کے ہاں
کیسے دور تھے، کیا طریقہ تھا، وہ مختلف وقت تھے۔ ان مختلف 6 وقتوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر ہم دنیا میں اپنی لینگویج میں سمجھنے کے لیے ان 6 وقتوں یا 6 ادوار کا ذکر کریں تو وہ ایسے ہے جیسے دنیا کے 6 دن۔ میں بات سمجھا سکی ہوں آپ کو کہ نہیں؟ جی۔ اب حکمت کیا ہے؟ 6 دن کیوں لگائے؟ 7 دن میں ایک ایک آسمان بنا لیتا آرام سے۔ چلے 7 زمینیں اکٹھی جڑی ہوئی تھی، الگ الگ نہیں بنانی تھی، اکٹھی بنانی تھی، تو اگلے 8ویں دن میں ساری زمینیں بنا لیتا۔ 6 دن میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں عرض کر رہی ہوں کہ وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ کن کہہ دیتا تو سارے حسن و جمال کے ساتھ زمین اور آسمان آراستہ پیراستہ حاضر ہو جائے۔ یا پھر اس سے بھی کم وقت میں پیدا کر دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کو پیدا کرنا ایک حکمت کی وجہ سے تھا۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بندوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جب بھی بندے اپنا کام کریں تو اس میں جلد بازی نہ کریں۔ وہ اللہ کی قدرت تھی اور یہ اللہ کے کام کے ذریعے لوگوں کی تعلیم ہے۔ تو مختلف انداز میں اللہ نے مختلف کام کیے، پیدا آدم کو بھی کیا، وہاں اپنی قدرت دکھا دی، پھر بندوں کو پیدا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، ایک نظام کے تحت ماں اور باپ سے، ماں اور باپ سے، ماں اور باپ سے دنیا پیدا ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے پھر فرمایا اب میں اپنے بندوں کو پھر قدرت دکھاؤں، بندے کہ یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں کہ میں ماں باپ کے بغیر کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے یکدم اپنی قدرت دکھائی اور عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے بندے کے سامنے اپنی طاقت، اپنا نظام اور اپنی حکمت پیش کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنی قدرت اور طاقت دکھا کے بتاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اور کبھی ہمیں سبق دینے، ہمیں تربیت کرنے کے لیے وہ کاموں کو ایک ترتیب سے کرتا ہے تاکہ میرے بنانے سے تم بھی بنانا سیکھو، میری تخلیق سے تم بھی تخلیق کرنا سیکھو۔ تو اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلد بازی کے متعلق یہ فرمایا کہ جو بندہ جلد بازی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاموں میں جلد بازی نہ کرو۔ آج جو ہمارا دور ہے نا، صبح اٹھا جلدی 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 جلدی، رات ہوتی ہے جلدی 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 جلدی۔ اگر ایک دن کا نامہ اعمال اپنا کھول کے دیکھے نا تو وہاں 5-6 تسبیحاں جلدی 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 کی پڑی ہوں، یہ جلدی کر لو، وہ جلدی کر لو، جلدی اٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ، جلدی چلے جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ آج ہماری زندگی کا طریقہ جلدی پہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کام میں جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، سکون سے اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے۔ ایک ہی حدیث پاک ہمیں اپنی زندگی سمجھنے کے لیے کافی۔ اور پھر جلد بازی کے لیے آپ دیکھیں نا، ہم نے کتنی کتنی مشینریز بنا لی ہیں جلدی کے لیے۔ ہماری ہانڈی پکتی تھی مٹی کی ہانڈی میں، کتنی لذت تھی، کتنا ذائقہ تھا، آرام سے مائیں، نانیاں، دادیاں ساگ چڑھا کے، دال چڑھا کے، چنے رکھ کے ہلکی آنچ پہ وہ پرسکون ہو کے کام کرتی رہتی اور ہانڈیاں پکتی رہتی، اور وہ مٹی کی ہانڈی میں جب ہانڈی پک جاتی تو ایسی لذت ہوتی کہ بیان سے باہر ہو۔ جلدی کرو بھی جلدی کرو، اب کیا کرو؟ کوکر پکڑو، اب کوکر میں ہنڈیاں پکے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو کوکر میں
پکا کے کھاتے ہیں، سبھی کھاتے ہیں۔ آج کا دور ہی یہ ہے، ہماری ضروریات ایسے بدل گئی ہیں یا ہم نے خود بدلنی ہے۔ اب کیا ہے، اب بہو بیٹی کہتی ہے تو میں مصیبت پا کے سارا دن بیٹھ جا ہانڈی رکھ کے، اور میں نے کوئی کام نہیں، چلو کوکر میں سارا کچھ ڈالو، ستیہ ناش کرو، گولو گالو اور کھا کے فارغ ہو جاؤ۔ اب ایک چیز کا فرق دیکھیے، کوکر کیا کرتا ہے؟ کوکر پکاتا ہے؟ نہیں، کوکر گلاتا ہے۔ یہ فرق کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ کوکر پکاتا نہیں ہے، کوکر گلاتا ہے۔ اور آپ ریڑھی پہ کیلا لینے کھڑے ہو نا، آپ پکا ہوا کیلا لیتے ہیں، گلا ہوا نہیں لیتے۔ یہ فرق ہوتا ہے پکے ہوئے میں اور گلے ہوئے میں۔ آپ خربوزہ پکا ہوا لیتے ہیں، گلا ہوا نہیں لیتے۔ آپ سیب پکا ہوا لیتے ہیں، گلا ہوا نہیں لیتے۔ مگر کھانا پکا ہوا نہیں کھاتے، گلا ہوا کھاتے ہیں۔ اگر ہم خود اپنے کاموں پہ غور کرنے لگ جائیں تو اصلاح کرنا مشکل نہیں۔ آج بھی اگر کوئی سمجھدار خاتون ہوئی نا تو چیک کرنے کے لیے، پرانا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے، چلے ہانڈی گھر میں نہ ہوئی تو دیگچے میں پکا کے دیکھیے گا۔ گوشت کو نیچرل طریقے سے گلائیں، دال کو نیچرل طریقے سے گلائیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک ذائقہ پک کے باہر آئے گا، ایک غذائیت آئے گی، ایک شفا آئے گی۔ اور جب ہم منٹوں میں چیز کو گلا کے پھر آرٹیفیشل مسالوں کا ڈھیر اس کے اندر ڈالتے ہیں، کہ جتنے مسالے آپ کے کچن میں ہوتے ہیں، کبھی امی دادی سے پوچھا؟ میرے خیال میں ہماری موسٹلی دادیاں امی ہیں جو انہیں کچن میں جا کر غصہ آ جاتا ہے کہ جو مصیبتیں کچن میں لا کے ہماری بچیوں نے رکھی ہوتی ہیں، پورے گھر کا سامان ایک طرف اور کچن کا سامان اور مسالے ایک طرف، پھر بھی ہانڈی پک کے آتی ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا۔ شاید ہی کوئی بچیاں ہوں گی جو اچھا کھانا پکا لیتی ہوں، ورنہ رزق کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو گلانے کا نظام چھوڑ کر پکانے کا نظام آج بھی شروع کریں۔ آج آپ نیٹ پہ چلے جائیں، کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، کسی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کو واپس ان چیزوں کی طرف لائے گا۔ جب کسی چیز کی طرف آپ کا علاج نہیں ہو رہا تو وہ کہے گا کہ مٹی کی ہانڈی میں پکایا کریں۔ 50 سال پہلے یہی ڈاکٹر کہتا تھا مٹی کی ہانڈی نہیں، اسٹیل کے برتن استعمال کیا کریں۔ جب پتا چلا نا کہ رج کے کینسر ہو گیا پورے معاشرے میں، اب واپس کہتے ہیں کہ مٹی کی ہانڈی کی طرف چلے جاؤ۔ یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ میں اسی لیے اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ خدا را دنیا کی تعلیم سے پہلے اپنے قرآن کی تعلیم لے لو۔ قرآن پہلے دن سے تمہیں بتائے گا کہ سنت کے دائرے سے باہر نہ نکلنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ سنت کے دائرے سے باہر نکل کے مت کھانا پینا ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ ہم نے اچھی طرح بیماریاں پال لی، اب جب مرنے کے قریب قوم ہو گئی تو حکیموں کو بھی سمجھ آ گئی، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ آ گئی، مٹی کے پیالے میں پانی پیو، مٹی کے برتن میں ہانڈی پکاؤ، سرسوں کے تیل کا تڑکا لگاؤ۔ تو کس نے مصیبت ڈالی تھی؟ مارکیٹیں ڈالڈا سے بھرو، کنولا سے بھرو، بناسپتی سے بھرو۔ اب جب ساری قوم کی تباہی ہو گئی، اب پھر حکیموں کو بھی یاد آ گیا کہ سرسوں کا تیل ہی اصل چیز ہے، زیتون کا تیل ہی اصل چیز ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ جلد بازی تباہی ہے، اعتدال۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی اعتدال سے کیا، ہمارا نام ہی امت وسط رکھا ہے۔ افضلیت اعتدال میں، میانہ روی میں، درمیانے درجے میں کام کرنے میں ہے۔ نہ بھگدڑ مچاؤ اور نہ کچھوے کی طرح اتنے سست ہو جاؤ کہ لوگ تمہارا قدم اٹھاتا ہی دیکھتے رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ جی، نبی علیہ السلام نے شیخ عبد القیس سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اور ان کے اندر دو خصلتیں کون سی تھیں؟
ایک تھی بردباری. بردباری کسے کہتے ہیں؟ تحمل مزاجی، تحمل، حوصلہ. اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا. جس بندے کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. خیر آگے فرمایا کہ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. اس کا میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ استوا کا مطلب ہوتا ہے سیدھے ہو کے جم کر توجہ کے ساتھ بیٹھنا، لیکن اللہ اس سے پاک ہے. تو اللہ کا استوا کیا ہے؟ اپنی شان کے مطابق ایک خاص مقام پہ اپنا جلوہ ڈالنا، توجہ فرمانا. آگے ارشاد ہوا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. ایک دوسرے کو ڈھانپنا کیا مطلب ہے؟ رات تو رات ہے اور دن دن ہے. کہاں ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ دن آ رہا تھا تو رات 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی، اس نے کہا میں بھی ادھر ہی ٹھہرتی ہوں، تو بھی ادھر ہی ٹھہر. ایسا تو نہیں ہوتا. اور نہ دن ایسے کہتا ہے، لگاتار چل سو چل ہے. ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے پہلا جا رہا ہے. ڈھانپنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو ڈھانپنے کا کیا مطلب ہے؟ گرمیوں میں دن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا ہوتا ہے. اور رات بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی؟ چھوٹی. سردیوں کی رات اور دن چھوٹا. تو سردیوں میں رات نے دن کا کچھ حصہ لے لیا، اب رات نے اتنے دن کو ڈھانپ لیا. اور گرمیوں میں دن نے رات کا کچھ حصہ لے لیا اور دن کو ڈھانپ لیا. ادھر رات نے دن کو ڈھانپا، ادھر دن نے رات کو ڈھانپا. کچھ حصہ ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا. کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، کبھی رات. اس کا یہ مطلب. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پھر دیکھیے اللہ کی مخلوقات کا اندازہ کیجیے کہ سورج، چاند، ستارے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی کرتی ہو، سوائے انسان کے. انسان کے سوا کوئی حق درم، کوئی سرکش، کوئی نافرمان نہیں. جب سے سورج پیدا ہوا اس نے ایک دن اللہ سے چھٹی نہیں مانگی. جب سے چاند پیدا ہوا ایک دن اس نے رات کو نکلنے سے انکار نہیں کیا. کبھی ستاروں نے تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا. وہ قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح پہلے دن چلے تھے. تو انسان کو متوجہ کر کے کہا جا رہا ہے اے انسان تو بھی خبردار ہو جا، سن لے. یہ سب اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم مانتی ہے. لہذا تو بھی اپنے رب کی مخلوق ہے تو تجھے بھی اپنے رب کا حکم ماننا ہے. آگے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کر دعا کرو، اور خفیہ اپنے رب سے مانگو جب اکیلے میں مانگو. دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کو دعا اتنی پسند ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کو مجھ سے مانگنے کی فرصت نہیں ہے مجھے اس کی عبادت کی بھی ضرورت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سلام پھیرا، مصلی دورہ کیا، اٹھ کے نکل گئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دعا مانگنی نہیں آتی اور کچھ بھی مانگنے کے لیے نہیں یا اتنا وقت تمہارے پاس نہیں تو کم سے کم عبادت کرنے کے بعد 3 بار مجھ پہ درود ہی پڑھ لو، یہی تمہاری دعا ہو. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کیا کرتا ہے؟ دشمن سے بچاتا ہے، چور ڈاکو سے
بچاتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو دعا بھی آپ کو دشمنوں سے بچاتی ہے، حاسدوں سے بچاتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنے کی آج بھی چند باتیں میں نے دعا سے پہلے رات کو بھی عرض کی، جن لوگوں نے رات کو نہیں سنا وہ گھر جا کے سنیے اور اپنی دعا کے لیے اس انداز کو اختیار کیجیے۔ ہمارا دھیان کاموں کی طرف، باتوں کی طرف اور زبان سے آمین قیامت تک بھی لگے رہیں گے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ، اور دعا مانگو اس سے، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور امید کرتے ہوئے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کے ہاں دعا یا عبادت کے قبول ہونے کی امید، یہ دو باتیں جس کو حاصل ہو گئی وہ پکا مومن ہے۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے، کس کے؟ من المحسنین، نیکوکار۔ جو بندہ نیکوکار نہیں، صابر و شاکر نہیں، لوگوں پر احسان کرنے والا نہیں، اللہ کی رحمت اس کے قریب نہیں آتی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ، اب تخلیق اور پیدائش کے بعد اللہ کی اور صفت آگے بیان ہو رہی ہے کہ وہی اللہ ہے جو بیچتا ہے الریاح، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری سناتے ہوئے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ایسا منظر ہوتا ہے جس کو ہمارا ہر بوڑھا بڑا جانتا ہے۔ ہوا کی گرمی، ہوا کی لو اور ہوا کی ٹھنڈک فوراً فیصلہ کر دیتی ہے۔ جیسے ہی ہوا چلتی ہے تو ہمارے بڑے بول پڑتے ہیں کہ یہ ہوا کیسی ہے، یہ ہمارے لیے کیسی ہے، یہ فصلوں کے لیے کیسی ہے، یہ موسم کے لیے کیسی ہے، یہ بیماریوں کے لیے کیسی ہے، یہ شفا کے لیے کیسی ہے۔ اور ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے اندر ایک ٹھنڈک، ایک سرور، ایک نمی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوا آ کے بدن کے ساتھ لگتی ہے تو بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، بارش آنے والی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بشرا بین یدیہ، یہ ہوا اپنے آگے آگے خوشخبری لاتی ہے، کس کی؟ رحمت ہی، اس کی رحمت کی۔ حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ کہ جب وہ ہوا اٹھا لاتی ہے، سحاباً بادل، ثقالاً بھاری بھاری بادل، طاقتور فرشتے ان بادلوں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں، آسمان کے اوپر جو بادل چلتے ہیں، لیکن ہم جب زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے روئی اڑ رہی ہے، نرم نرم ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے بڑی ہلکی سی کوئی چیز ہے، لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو چلا کے لا رہے ہوتے ہیں۔ سقناہ، اللہ فرما رہے ہیں تو ہم ہام دیتے ہیں اس بادل کو، لی بالا دن، کسی شہر کی طرف، المیت جو ویران ہو، ویران شہر جب سبزہ نہیں اگ رہا، فصل نہیں اگ رہی، درخت نہیں اگ رہے اور سخت قسم کی بارش کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے کالے بادل چھا جاتے ہیں کہ اگر ابھی برسے تو شاید ہفتہ پورا رکیں گے ہی نہیں، لیکن ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، ایک بوند بارش کی نہیں گرتی، سارے بادل کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ لالا موسیٰ میں تو گھٹنے گھٹنے تک پانی کھڑا ہے۔ کھاریاں تو اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہاں سے چلنا ٹریفک کا مشکل ہو گیا، اور کھاریاں والے اس پانی سے گزر کے جب سروس موڑ پہ آتے ہیں تو یوں خشکی کی لائن لگی ہوتی ہے کہ آگے بارش کا نام بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے ہم نے بادل کہاں برسانے ہوتے، ہم انہیں چلا کے وہاں لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر اس سے نکالتے ہیں اس پانی سے، مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل۔ وہ پانی کھیتوں میں، زمینوں میں، باغوں میں جب برستا ہے تو اس سے پودوں کو، درختوں کو، پھولوں کو زندگی ملتی ہے۔ کذالک،
اللہ یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اسی طرح نخرج الموتا، ہم مردے نکالیں گے. نہیں غور کیا آپ نے جملے کی طرف؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جس طرح زمین کے اندر سے زندہ پودے پھل پھول نکالتے ہیں، فصلیں نکالتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہ جو تم نے بیج ڈالا ہوتا ہے وہ تو گل سڑ گیا ہوتا ہے، زمین میں گل سڑ گیا ہوتا ہے نا. آپ ایک بیج رکھیں نا یہاں پہ سامنے رکھیں اور سوچتے رہیں کہ اس کے اندر سے پودا نکلے گا، قیامت تک رکھ کے بیٹھے نے پودا نہیں نکلے. اس کو پانی لگا کے مٹی کے اندر ڈال کے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور مٹی کی تاثیر سے وہ دانہ فنا ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے. جب گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو پھر اس گلے سڑے میں سے ایک تازہ کمپل نکلتا ہے. ایک تازہ پودے کی ایک تنکے کی طرح شاخ نکلتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے گلے سڑے دانے سے کیا نکال کے تمہیں دکھایا. تو یہ ان کافروں کو، مشرکوں کو جواب تھا جو کہتے تھے کہ قبروں میں سے لوگ کیسے اٹھیں گے؟ قبروں میں سے تو کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا، وہاں تو گل سڑ جائے گا بندہ. تو پھر قیامت کس کے لیے آئے گی؟ اللہ نے یہ دکھا کر سمجھایا. کہا اگر تمہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اسی طرح گلے سڑے بندے کو قبروں سے بھی واپس آ گئے. لعلکم تذکرون، یہ سب تمہیں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، اور جو زمین عمدہ ہے، زرخیز ہے، یخرج نباتہ، اس کا سبزہ نکلتا ہے، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے. والذی خبث، اور جو زمین خراب ہے، لا یخرج، نہیں نکلتا اس سے سبزہ، الا نقیدا، مگر قلیل یعنی تھوڑا اور ناقص بیکار. کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کے لیے. جو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ ساری مثالیں سن کر نصیحت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جو پاکیزہ زمین اور خراب زمین کی بات ہوئی ہے نا، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مومن کی مثال ہے جو عمدہ زمین کے ساتھ ہے، اور جو خراب زمین ہے یہ کافر کی مثال ہے. کیسے مثال دی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو زمین عمدہ ہوتی ہے نا، اچھی زمین، زرخیز زمین، اس کے اندر پانی جائے گا یا کھاد جائے گی تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، نفع پھیلے گا اور شاندار فصل نکلے گی. اور جو خراب بیکار شور زمین ہے وہاں بھی پانی جائے گا مگر بیکار قسم کی جڑی بوٹیوں سے زمین بھر جائے گی، بیکار چیزیں ہوگی. تو اللہ نے مومن اور کافر کی یہ مثال دی ہے کہ وہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کے قلب کی جو زمین ہے اس پر جو نبی کا فیضان اترتا ہے، جو اللہ کے قرآن کا نور اترتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایمان کی شاخیں نکلتی ہیں، ایمان کے پودے اگتے ہیں اور وہ سرسبز دل ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے جب نبی کا فیضان اس کی طرف جاتا ہے، جب قرآن کا نور اس کی طرف جاتا ہے تو گندی جڑی بوٹیوں سے پہلے سے بھی زیادہ گندا ہو جاتا ہے. یہ مثالیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سے سمجھا رہا ہے. لقد ارسلنا، البتہ ہم نے بھیجا، نوح کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا. اللہ کی توحید کی دعوت دی وہ جو کافر و مشرک تھے ان کو حضرت نوح نے. انی اخاف، فرمایا کہ بے شک مجھے خوف ہے، علیکم، کہ تم پر عذابا، کہیں عذاب نہ آ جائے. یعنی جب میں اللہ کا رسول ہوں، میرا انکار کرو گے اور اللہ کا انکار کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ غضبناک ہو کے تمہارے اوپر کہیں عذاب نہ بھیج دے. اور عذاب بھی کیسا؟ یوم عظیم،
بہت بڑے دن کا عذاب۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، من قومی، ان کی قوم کے، انا، بے شک اے نوح، لنراکا، ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، استغفر اللہ، یعنی جو بندہ اپنی گمراہی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر سے تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک اور ٹھیک بندوں کو غلط سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب ان کی جرت دیکھیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نوح، ہم تو تجھے گمراہ دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، تو بڑے غلط راستے پہ چل پڑا ہے، تو بڑی غلط تعلیم دینے لگ گیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں تو کچھ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول، اور لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں، من رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور میں کیوں آیا ہوں؟ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالتیں یعنی پیغام، ربی، اپنے رب کی، وانصح لکم، اور میں خیر خواہی چاہتا ہوں تمہاری۔ آج ایک انتہا درجے کے واہیات اور بد اخلاق بندے کے سامنے آپ جا کے قرآن کی بات کریں، نماز کی بات کریں، توبہ کی بات کریں، تو وہ آپ کے گلے پڑے گا اور 100 باتیں سنا کے آپ کو بے عزت کر دے گا۔ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی تم جو مرضی کرو، میں تمہاری حالت پہ ترس کھا کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے جو قرآن سیکھا اور پڑھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے، لہذا میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں کہ تمہیں ہدایت کی طرف لاؤں۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ جو بدگماش لوگ تھے ان کو سمجھایا کہ لوگوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں چونکہ اللہ کا نبی رسول ہوں تو میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات کا، ان جاءکم ذکر، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کی معرفت، منکم، جو تمہیں میں سے ہے۔ یعنی ہمیشہ یہ قوموں کا مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تو اعتراض کرتے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا رسول بن کے؟ اگر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ لے کے اس کو رسول کیوں بنایا؟ وہ فرشتہ بھیجتا، یا کوئی عجیب و غریب قسم کا کوئی آدمی ہوتا جو حیران کن ہوتا، اور ہم سمجھتے بھی واقعی یہ رسول ہے۔ ہر رسول کے ساتھ ان لوگوں کا یہی تنازع رہا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی ان سے یہ کہا کہ تم میری بات کا اس لیے انکار کرتے ہو کہ تمہیں یہ بات عجیب لگی ہے کہ تمہاری قوم میں سے مجھے اللہ نے رسول کیوں بنا دیا ہے، تاکہ جو آدمی رسول بنے وہ تمہیں ڈرائے، اور اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قوم کے اندر سے اللہ کسی کو رسول اس لیے بناتا تھا کہ عقل والے، سمجھ والے اس بات پہ غور کریں کہ بھئی ہم ہی میں سے ایک بندہ اتنے مقام پہ پہنچ گیا کہ رب نے اسے رسول بنا لیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی نیک کام کر کے کسی اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ جو پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہے وہ تو یہ سوچے گا، اور جو نیگیٹو سوچنے والا اور جس پہ اللہ کا غضب ہوگا وہ کیا سوچے گا؟ وہ وہی جو کافر سوچتے تھے، جو مشرک سوچتے تھے کہ اللہ کو اور کوئی بندہ ہی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے، وہ اس طرح کی غلط سلط باتیں سوچتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، یہ سب کچھ سننے سمجھنے کے باوجود نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے، 950 سال تک اللہ کے نبی کتنی بردباری، کتنے تحمل سے اپنی قوم کو اپنے رب کا راستہ دکھاتے رہے، مگر 950 سال میں 80 بندے اپنے گھر کے سمیت
اللہ اور آپ پر ایمان لائے، باقی سب قوم کافر ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب قوم نے جھٹلایا تو فَأَنجَيْنَاهُ، پھر وہ بیچ میں سارا واقعہ آتا ہے، وہ مختلف جگہوں پہ آتا ہے جہاں پر نہیں۔ پھر اللہ پاک نے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا، آپ نے بد دعا کی کہ اے اللہ زمین پر ان ظالموں میں سے کوئی ایک بندہ نہ چھوڑ جنہوں نے 950 سال میری محنت کے باوجود اسلام ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ان کی بد دعا کی وجہ سے پھر عذاب نوح آیا، طوفان نوح آیا، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نوح آپ اپنوں کو ساتھ لے لیں اور ساتھ لینے کے لیے کشتی بنا لیں۔ وہ دنیا میں پہلی مرتبہ کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، اور جب آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کشتی بناتے تھے تو اس وقت بھی قوم آپ کے پاس سے گزرتی تھی تو مذاق کرتی، فکر کشتی گزر جاتی تھی، لیکن اس وقت انہیں یقین آیا جب ساری دنیا میں پانی آ گیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے ان کو سب کو بچا لیا گیا۔ تو اللہ فرمانا ہے کہ ہم نے اس کو تو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، اور جو اس کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے تھے ان سب کو بھی ہم نے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اِنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، كَانُوا قَوْمًا، وہ لوگ تھے، عَمِينَ، اندھے۔ اندھے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری قوم کی آنکھیں نہیں تھی، یہ کون اندھا ہوتا ہے جو جان بوجھ کے اندھا بنتا ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود حق کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ وہ قوم تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور پھر 6 ماہ کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے رکی تو پوری دنیا میں صرف وہ 80 بندے بچے تھے جو آپ کی کشتی کے اندر تھے۔ وہ جودی پہاڑ کے اوپر اترے، نیچے آئے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر بنانے شروع کیے، اور 80 بندوں پر مشتمل وہ دوبارہ سے اس پوری دنیا میں جو بستی آباد ہوئی، اس بستی کا نام بھی تھا بستی سمانین، قریۃ السمانین۔ سمانین 80 کو کہتے ہیں، 80 لوگوں کی بستی آباد ہوئی، پھر پوری دنیا ان 80 بندوں سے پھر سے نئی آباد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاک کلام سے محبت کرنے، اسے پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔